ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے باغ میں ایک بطخ رہتی تھی۔ بطخ اپنے انڈوں پر بیٹھ کر اپنے بچوں کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پورے 7 انڈے تھے۔ ایک صبح انڈوں سے بچے باہر آنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ان انڈوں سے 6 بچے باہر آ گئے۔ بطخ کے بچے کویک کویک کرتے اپنی ماں کے پاس آ گئے۔ جو سب سے بڑا انڈا تھا، اس میں سے ایک بچہ باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا، پر وہ باہر نہیں آ پا رہا تھا اور اس وجہ سے اس کی ماں بہت پریشان تھی۔ آخر کار وہ انڈا پھوٹا اور اس میں سے ایک بطخ کا عجیب سا بچہ باہر نکلا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ بچہ بہت حیران تھا کہ اس کی ماں اور اس کے بھائی بہن اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ بچہ بالکل بھی اپنے بھائی بہن کی طرح نہیں تھا۔ وہ کالے رنگ کا تھا، اس کے کالے اور سفید بال تھے۔ باقی بچے اس پر ہنسنے لگے۔ اس کی ماں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تم اپنے دوسرے بھائی بہن کی طرح خوبصورت کیوں نہیں نکلے؟ سب بچے اسے بدصورت بدصورت کہنے لگے۔ وہ بچہ اداس ہو گیا۔ تھوڑے دنوں بعد سب بچے بڑے ہونے لگے اور وہ بچہ باقی بچوں کے مقابلے میں سب سے بڑا دکھتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ بدصورت بچہ اور بھی عجیب ہوتا گیا۔ وہ اور کالا دکھنے لگا۔ اس کا کوئی بھی بھائی بہن اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ باقی سب جانور بھی اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اسے بدصورت کہتے تھے۔ اس کی ماں اسے بچانے کی کافی کوشش کرتی تھی۔ جیسے ہی دن گزرتے گئے، وہ بدصورت بچہ اداس ہو گیا۔ وہ ساری رات اکیلے روتا رہتا اور سوچتا کہ اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ ایک دن کچھ شکاری اس تالاب کے کنارے آئے جس میں وہ بطخ رہتے تھے۔ شکاری بطخوں پر شکار کرنے لگے۔ بطخوں کی ماں اپنے بچوں کے لیے کھانا تلاش کر رہی تھی اور اچانک وہ ان شکاریوں کے چنگل میں پھنس گئی۔ اس بچے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ اپنی ماں کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ سب سے پہلے وہ کتے کے پاس گیا اور اپنی ماں کا پوچھا۔ کتے نے اسے ڈانٹ دیا اور چلے جانے کا کہا۔ پھر اس کے بعد وہ مرغی کے پاس گیا۔ مرغی نے بھی اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ میں بھی تم سے اچھی دکھتی ہوں، اور چلی گئی۔ وہ بچہ سوچنے لگا، میں کسی کو بھی پسند نہیں آتا۔ اگر میری ماں یہاں نہیں رہے تو مجھے بھی اس جگہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ بچہ صبح وہ باغ چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ تیرتے ہوئے ندی کے دوسرے کنارے جا پہنچا۔ وہ سب سے یہی سوال کر رہا تھا کہ تم نے میری ماں کو کہیں دیکھا ہے؟ لیکن سب نے اسے انکار کر دیا۔ بیچارے بطخ نے اپنی منزل طے کی اور دوسرے تالاب میں جا پہنچا۔ اس بار یہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا، اگر میں کسی کو پسند نہیں ہوں تو میں یہاں اس تالاب میں چھپ کر اپنی زندگی اکیلے گزار دوں گا۔ وقت گزرتا گیا۔ سردی کا موسم آ گیا تھا۔ وہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ وہاں سے ایک کسان کا گزر ہوا۔ کسان کو اس پر رحم آیا۔ اس نے اپنا جیکٹ بطخ کو پہنایا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ جب بطخ کا بچہ بڑا ہوا تو اسے اڑنا آ گیا تھا۔ کسان نے بطخ کو گھومنے کے لیے ایک تالاب میں چھوڑ دیا تھا۔ پھر بطخ نے کچھ دیر بعد اپنی پرچھائی کو پانی میں دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ پہلے تو وہ اپنے آپ کو پہچان نہیں پایا۔ پھر اس نے اپنے پر کھولے۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کی پرچھائی بھی وہی کر رہی تھی۔ تب اسے یقین ہو گیا کہ وہ کوئی اور نہیں، وہ خود ہے۔ اس نے سوچا، میں کتنا بڑا ہو گیا ہوں، میں آسمان میں اڑنے والے پرندوں کی طرح دکھ رہا ہوں۔ جب وہ تالاب میں تیرنے جا رہا تھا تب اسے ہنسوں کی ایک فیملی دکھی۔ وہ ان لوگوں میں سے ہی ایک تھا۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ وہ بدصورت بچہ اب ان ہنسوں کے ساتھ خوشی خوشی جا رہا تھا۔ وہ پہلے سے ہی ایک ہنس تھا۔ غلطی سے وہ انڈا باقی بطخ کے انڈوں کے ساتھ مل گیا تھا اور اب وہ اپنی اصلی فیملی کے ساتھ تھا۔
کسی باغ میں ایک کبوتر نے اپنا خوبصورت سا گھر بنایا ہوا تھا، جس میں وہ دن بھر اپنے بچوں کو دانا چگاتا تھا۔ ایک دن کبوتر نے اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر گھر آیا تو سب بچوں نے اسے بتایا کہ اب ہمارے گھر کی بربادی کا وقت آ گیا ہے۔ آج باغ کا مالک اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ پھل توڑنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ کل میں اپنے دوستوں کو لاؤں گا اور ان سے پھل توڑنے کا کام لوں گا۔ کبوتر نے اپنے بچوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، باغ کا مالک اپنے دوستوں کو نہیں لائے گا۔ اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا۔ باغ کا مالک اپنے دوستوں کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ کئی روز بعد باغ کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ باغ میں آیا اور کہنے لگا، میں اس دن پھل توڑنے نہ آ سکا کیونکہ میرے دوست وعدے کے باوجود نہ آئے، لیکن میرے دوبارہ کہنے پر انہوں نے پکا وعدہ کیا ہے وہ ضرور آئیں گے اور پھل توڑیں گے۔ کبوتر نے یہ بات اپنے بچوں کی زبانیں سن کر کہا، گھبراؤ نہیں، باغ کا مالک پھل توڑنے اب بھی نہیں آئے گا۔ یہ کل بھی گزر جائے گی۔ اسی طرح دوسرا دن بھی گزر گیا، نہ باغ کا مالک آیا اور نہ اس کے دوست۔ آخر کار باغ کا مالک ایک دن پھر اپنے بیٹے کے ساتھ آیا اور کہنے لگا، میرے دوست تو بس صرف نام کے ہمدرد ہیں، ہر بار ٹال مٹول کرتے ہیں اور نہیں آتے۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر بھروسہ نہیں کروں گا، اپنا کام خود کروں گا اور کل باغ سے پھل توڑوں گا۔ کبوتر نے یہ بات بچوں سے سن کر پریشانی سے کہا، بچوں، اب ہمیں اپنا ٹھکانہ کہیں اور تلاش کرنا ہوگا۔ باغ کا مالک کل یہاں ضرور آئے گا کیونکہ اس نے اب دوسروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔